السلام علیکم ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ آپس کی بات، میں ہوں منیب فاروق۔ ناظرین، سن تو آپ نے لیا ہوگا، بتانے کی ضرورت نہیں کہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نیٹو سپلائی کو بحال کر دیا جائے۔ قمر زمان کارا صاحب ابھی پریس بریفنگ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ غیرت کا معاملہ تھا، قومی غیرت کا معاملہ تھا، کوئی سودے بازی نہیں کی گئی، کوئی ٹرانزٹ فی کی بات نہیں ہوئی۔ ڈرونز کے اوپر معاملات اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے، بات چیت جاری رہے گی، پاکستان کی سوورنٹی کو کسی بھی صورت میں وائلیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس طرح کا واقعہ، سلالہ کے ٹائپ کا واقعہ ریپیٹ نہ ہو، اس کی بھی کووننٹس لیے گئے ہیں، اس کے بھی وعدے لے لیے گئے ہیں شاید۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے کیا ہے اور جس طرح سے اپالوجی آئی ہے، کیا یہی اپالوجی پاکستان چاہ رہا تھا اور کیا شروع سے امریکہ اسی طرح کی اپالوجی دینا چاہتا تھا؟ ناظرین، یہ بہت اہم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سیٹھی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہم نے آگے بہت سی امپورٹنٹ چیزیں بھی ڈسکس کرنی ہے، لیکن یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے۔ میں چاہتا ہوں ناظرین، اسی کے حوالے سے اس سال جنوری میں ہم نے کیا ڈسکشن کی، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے سننا۔ پہلے 2 مہینوں کی کچھ امپورٹنٹ باتیں ذرا سنیے، اس کے بعد آپ کو کسی ایک بات سے چونکائیں گے بھی۔ ریگریٹ کی بات ہوئی، کمپنسیشن کی بات ہوئی، مگر وہ جو لفظ اپالوجی کا ہے اس سے ایوری تھنگ شارٹ آف دیٹ ہوا، مگر وہ نہیں ہوئی، اور ہم ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ اپالوجی ہونی چاہیے۔ تو یہ اپالوجی کے اوپر ہماری فوج کافی ایمفسائز کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپالوجائز کریں گے تو راستے کھل جائیں گے، بیک ٹو نارمل۔ میرا خیال ہے کہ کسی سٹیج پہ امریکہ کو معافی مانگنی پڑے گی، اپالوجی دینی پڑے گی، اور پھر یہ نیٹو سپلائیز وغیرہ اور ٹرمز جو ری ڈیفائن جو ہو رہی ہیں وہ پھر آگے معاملہ چلے گا، اور یہ جو ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے یہ ٹوٹ جائے گا، گریڈ لاک۔ بیہائنڈ دا سینز اگریمنٹ ہو گئی ہے کہ امریکہ معافی مانگے گا، پردے کے پیچھے۔ ناظرین، پردے کے پیچھے جو باتیں تھیں اب وہ شاید سامنے آ گئیں، لیکن آج جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں، ایگزیکٹلی اس کے بارے میں 18 اپریل کو جو پروگرام کیا اس میں سیٹھی صاحب نے کیا کہا، جو ہم نے ڈسکشن کی اس میں کیا سامنے آیا، ذرا سنیے۔ عرض یہ ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کھلی قسم کی ایک پرنسپل قسم کی، یا آپ سمجھے ایک دائرہ بنا دیا گیا ہے جس کے اندر دونوں سائڈیں ہر چیز کے اوپر بات کریں گی اور ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گی۔ اس کا پریکٹیکل نتیجہ کیا ہوگا، وہ موٹی موٹی 2 باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ ایک یہ کہ نیٹو سپلائی لائنز کھل جائیں گی، اور ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس کے اندر ہتھیار نہیں آ سکتے، یہ نہیں آ سکتا، وہ نہیں آ سکتا، مگر جو امریکہ چاہے گا وہ اس میں سے لے کے جائے گا، اور نہ ہم اس کے کنٹینرز کھولیں گے، نہ ہم ان کے ساتھ ذرا تنقید کریں گے۔ اوپر سے ہم نے بات کہہ دی، مگر اگر وہ ان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، ان کی نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے، تو کنٹینرز کے اندر باقی چیزیں بھی لے جائیں، ہم نہ ادھر دیکھیں گے نہ ادھر دیکھیں گے، ہم آنکھیں بند کر لیں گے۔ ڈرون ضرور ہوں گی، ڈرون سٹرائکس ہوں گی، اور سپلائی لائن بند نہیں ہوگی۔ ناظرین، اب سیٹھی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سیٹھی صاحب، سب سے پہلے تو کیا حال ہے آپ کا، اور دوسری بات یہ میں آپ کو جواب دینے سے پہلے سوال ہی کر دیتا ہوں کہ سیٹھی صاحب، جو اپالوجی آئی ہے، آپ نے بھی پریس سٹیٹمنٹ پڑھ لی ہے ہلری کلنٹن کی، آپ کو کیا لگتا ہے یہ وہی اپالوجی ہے جو پاکستان پہلے دن سے مانگ رہا تھا، اور کیا یہ وہی اپالوجی ہے جو امریکہ پہلے دن سے دینا چاہ رہا تھا؟ نہیں، پاکستان تو کچھ مختلف اپالوجی مانگ رہا تھا پہلے دن سے، مگر امریکہ اس سے زیادہ اپالوجی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عرض یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے خود معافی مانگی ہے افغانستان سے، مگر یہاں ہمارے ہاں پریزیڈنٹ اوباما نے کچھ نہیں کہا، ہلری کلنٹن صاحبہ نے یہ جو سٹیٹمنٹ آیا یہ ان کی طرف سے آیا، سوری کہا ہے، ریگریٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے، سوری کا لفظ استعمال ہوا ہے، اپالوجی کا لفظ، مسٹیکس کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، مگر اپالوجی کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اس سے زیادہ وہ پہلے بھی کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اب بھی انہوں نے اس سے زیادہ بات نہیں کی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے منیب کہ یہی چیز وہ فروری میں کرنے کے لیے تیار تھے، جبکہ آپ کی سیاسی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ابھی آپ رک جائیں اور ہم پہلے پارلیمنٹ سے منظوری لے لیں۔ پارلیمنٹ جب آپ کو کہے گی کہ آپ اپالوجی کریں یا معافی مانگیں یا ریگریٹ کریں یا سوری کہیں، تو پھر آپ سوری کیجئے گا۔ افسوس اس بات کا کہ پارلیمنٹ نے تو خیر 35 پوائنٹس کی لسٹ بنائی تھی رضا ربانی صاحب نے، اور اس کے بعد موٹے موٹے 8 پوائنٹ یا 9 پوائنٹ بھی بنے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنی امریکن ڈیلیگیشنز آئیں اور کتنی گئیں، اور ہم نے کتنی طویل یہ نیگوسیشنز کی، یہاں تک کہ بات یہ چل رہی تھی کہ جی وہ کنٹینرز کی نیگوسیشن بھی ہوگی، $2,000-5,000 پر کنٹینر، یہ ساری باتیں چل رہی تھی۔ آپ کو یاد ہے یہ سب ڈسکس ہوا تھا؟ جی ہاں بالکل۔
اور یہ ساری باتیں فروری کے بعد شروع ہو گئی تھی، جبکہ پارلیمنٹ کا جو پلان تھا وہ رضا ربانی صاحب نے انویل کیا تھا۔ اور آج کیا ہوا؟ آج یہ ہوا کہ جو 5 ماہ پہلے امریکہ کرنے کے لیے تیار تھا، وہ آج آپ نے 5 مہینے کے بعد یہ سارا گول مٹول کر کے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آنکھیں دکھانا، کبھی پیچھے ہٹنا، کبھی پارلیمنٹ، کبھی حکومت، کبھی عسکری قیادت، کبھی یہ کبھی وہ، اور آج آپ نے وہی بات ایکسپٹ کر لی ہے جو 5 مہینے امریکہ پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ چلیے بات کو آگے بڑھائیں، اس کو ختم کریں، ہم یہ کہنے کے لیے تیار ہیں اور یہ لین دین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ نے بہت لمبے چوڑے ڈیمانڈز کریٹ کر دیے، 5 مہینے آپ نے ٹائم ویسٹ کیا، اپنا بھی، ملک کا بھی، اور ساری دنیا سے آئسولیٹ ہوتے گئے، اور اب جا کے آپ نے وہی بات کی ہے جو 5 مہینے پہلے بھی ہو سکتی تھی۔ تو عرض یہ ہے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو بات 5 مہینے یہ لگا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو تکڑی بات کریں گے، مگر میں آپ کو بہت افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں آج کہ یہ آپ کی عسکری قیادت اور آپ کی سیاسی قیادت، ان دونوں نے ہتھیار بالکل گرا دیے، اور انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ بہت ایک کمزور ریاست کا فیصلہ ہے اور ایک مضبوط ریاست کا فیصلہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ کیوں مجبوری کیوں تھی، وہ بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیا مجبوری تھی اب جو پہلے 5 ماہ پہلے نہیں تھی، کہ اب انہوں نے آ کے جلدی جلدی یہ سب کچھ ہر بات امریکہ کی مان لی ہے۔ اچھا، ایگزیکٹلی سیٹھی صاحب، میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا آپ سے اس مجبوری کے بارے میں۔ ایک ساتھ اس کے ایڈیشنل جو بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ ہم نے یہاں پر ایز اے میٹر آف فیکٹ جب پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہوا، بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ ڈرونز کی بات تو تیسری دفعہ ہو رہی ہے، تو ہم نے، آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ، لیکن ہم نے بڑی بڑکیں ماری ہیں یہاں پر۔ قاہرہ صاحب نے بھی رپورٹڈلی ہمارے ہی پروگرامز میں، یہاں پر جیو نیوز کے پروگرامز میں کہا جی کہ ہو ہی نہیں سکتا، ڈرونز اگر ہوں گے تو ہم دوبارہ بند کر دیں گے، سوورنٹی کبھی وائلیٹ نہیں ہونے دیں گی۔ ایز وی اسپیک سلالہ سے لے کر آج تک 22 ڈرون اٹیکس ہو چکے ہیں، ابھی بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم بات جاری رکھیں گے۔ سو وی ہیونٹ گاٹ اینی کووننٹ فرام امریکہ سائڈ کہ جی وہ شاید ڈرون اٹیک کسی بھی جگہ پر بند کر دیں۔ تو ہم نے کیا حاصل کیا سیٹھی صاحب؟ پھر معافی تو مل گئی، معافی تو ٹھیک ہے جس ٹائپ کی ملنی تھی جو آپ نے بتا دیا، لیکن واٹ ایلس؟ اچھا، اب اس کا جواب میں دینا چاہوں گا، مگر ایک اور بہت اہم بات ہے، چلیں وہ بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ آپ اس طرف لے گئے ڈائیلاگ کو، کیا ملا آپ کو؟ آپ کو وہی ملا جو پہلے مل رہا تھا، کچھ اور نہیں ملا۔ پہلے کیا مل رہا تھا؟ پہلے آپ کو کیری لوگر مل رہی تھی جو رکی ہوئی تھی، پہلے آپ کو کولیشن سپورٹ فنڈز مل رہے تھے جو کہ ملٹری آپریشنز کے لیے تھے، سوات اور فاٹا وغیرہ میں، وہ مل رہے تھے جو رک گئے تھے۔ ایسے ہی ہے نا، پہلے آپ کے لیے آئی ایم ایف آنے کے لیے تیار تھا، مگر آئی ایم ایف رک گیا تھا، اور یہ چیزیں تھیں اور کچھ نہیں تھا۔ پہلے بھی یہی تھا، یہ چیزیں چل رہی تھیں، جب آپ نے یہ روکا وہ سب چیزیں رک گئیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب وہ ساری چیزیں ریسٹور ہو جائیں گی، حفیظ شیخ صاحب بڑے خوش ہو جائیں گے کہ جی ان کو اگلے مہینے میں آئی ایم ایف بھی واپس آ جائے گی، اور آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ سے یہ تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی، آئی ایم ایف سے پیسے مل جائیں گے تاکہ آپ واپس جو قرضے لیے ہوئے واپس آئی ایم ایف کو آپ وہ واپس پیسے دے دیں، اور کولیشن سپورٹ فنڈ میں سے فوج کو، آپ کی ملٹری کو ہتھیار مل جائیں گے اور پیسے مل جائیں گے جو کہ ان کے رکے ہوئے تھے، اور حکومت بجٹ سپورٹ مل جائے گا کیری لوگر بل سے۔ مگر عرض یہ ہے، یہ تو پہلے بھی آپ کے پاس تھا، تو ابھی آپ کو کیا ملا؟ کوئی ایکسٹرا ملا؟ نہیں۔ 7 مہینے آپ نے یہ ساری چیزیں روک دی، تو ملا کیا آپ کو جو کہ ایڈیشنل آپ چاہ رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں ملا، اپالوجی کا لفظ بھی نہیں ملا آپ کو۔ تو عرض یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے منیب کہ اس کے پیچھے کوئی اور ان ریٹرن اگریمنٹ ہے جو کہ آپ کو نہیں بتائی جا رہی اور ہمیں نہیں بتائی جا رہی، جس کے اندر امریکہ سے کچھ اور چیزیں حاصل کی جائیں گی۔ یہ ایک تو یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو سب بات ہوئی ہے بیہائنڈ دا سینز، جس کے اوپر انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنی طویل نیگوشیشنز ہوتی رہیں، تو وہ کیا تھی وہ بات جس کے اوپر اتنی لمبی چوڑی نیگوشیشنز ہوتی رہیں، تو وہ کب ہمیں بتائی جائے گی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب کا یہ ڈیمانڈ ہونا چاہیے کہ جو بھی اگریمنٹ ہوئی ہے اس کو بالکل پارلیمنٹ کے اندر کلین کٹ بتایا جائے ہمیں کہ کیا اگریمنٹ ہوئی ہے، جس کی ملٹری ڈائمینشن کیا ہے اور پولیٹیکل ڈائمینشنز کیا ہیں، یہ پلیز کلیئر ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ڈرونز کے اوپر ہے، یہ گول بول بات نہیں چلے گی۔ میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا تھا اور پاکستان کی عوام کو بتا رہا تھا کہ امریکہ ڈرونز بند نہیں کرے گا، البتہ امریکہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ چاہے گا کہ کوآرڈینیٹ ضرور کرے گا اور تھوڑی کر دے گا۔ ان کی 2 قسم کی ڈرون سٹرائکس ہوتی ہیں،
एक वो स्ट्राइक होती है जिसे आप कहते हैं सिग्नेचर स्ट्राइक, जो कि गैदरिंग्स के ऊपर वो ड्रोन्स लगती हैं जहां सिविलियन कैजुअलिटीज ज्यादा होती हैं। दूसरी टारगेटेड स्ट्राइक्स होती हैं जो हाई वैल्यू टारगेट्स को वो स्ट्राइक करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस एग्रीमेंट के अंदर जो बात लिखी भी नहीं है, जो अंडरस्टैंडिंग होगी, मगर हमें बताना चाहिए इस बात को भी, वो ये होगी कि टारगेटेड स्ट्राइक्स कंटिन्यू करेंगी और सिग्नेचर स्ट्राइक्स जिसमें सिविलियन कैजुअलिटी ज्यादा होती हैं वो कम से कम होंगी। आपने देखा पिछले 3-4 जो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत कम हुई हैं। अभी हाल ही में एक इदारा है यहाँ अमेरिका में, लंदन में भी है, जहां उन्होंने ये कहा कि ये पिछली 4-5 ड्रोन स्ट्राइक्स जो हुई हैं ये बड़ी फर्क थी पुरानी ड्रोन स्ट्राइक से, क्योंकि ये सिग्नेचर स्ट्राइक्स नहीं थी, हाई वैल्यू स्ट्राइक्स थी। तो ड्रोन स्ट्राइक्स कम हो जाएंगी मगर स्ट्राइक्स जारी रहेंगी। दूसरी बात आपने ये कहा मुनीब कि वो कह रहे हैं जी कि ये नॉन लीथल सामान जाएगा कंटेनर्स में। अर्ज ये है कि आप अगर हिलरी क्लिंटन साहबा का बयान पढ़ें तो एक बहुत वाज़ेह बात उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि लीथल सामान भी जाएगा जो कि अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के लिए है। उन्होंने ये नहीं कहा कि लीथल सामान अमेरिकनों के लिए जाएगा, उन्होंने कहा वेपन जरूर जाएंगे उनके लिए जो कि अफगान आर्मी है। तो अरे भाई तो ये फिर क्या हो गया, किसको क्या पता कि अफगान आर्मी के लिए क्या है और अमेरिकनों के लिए क्या है। तो यहां भी कुछ भी चीज ये लोग नहीं अमेरिकनों से मनवा सके। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कंप्लीट। और फिर आपने देखा कि जो बयान आया है हिलरी क्लिंटन का, उन्होंने ये कहा दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। पहले मैंने कहा अपॉलॉजी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी बात ये कही कि हम दोनों सॉरी हैं। मतलब आपने भी कहा कि हम सॉरी हैं और हमने अमेरिकनों ने भी कहा सॉरी है। दोनों तरफ गलतियां की हैं, दोनों तरफ अपनी गलतियां तस्लीम करते हैं। अरे भाई ये क्या बात हुई, हम तो उनसे सॉरी करवाने जा रहे थे, तो हम क्यों सॉरी कराएं, किस चीज? सोल्जर्स तो हमारे शहीद हुए हैं। हाँ, तो पहली बात तो ये उन्होंने कहा जी दोनों ने सॉरी कहा, दोनों ने अपनी गलतियां तस्लीम की। और तीसरी बात ये बहुत अहम है, इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये जो कहा गया है कि हमने एक ढिला और नेटो ट्रक्स वगैरह के ऊपर जो है हम नहीं कोई पैसे लेंगे, तो ये जो सारी बात हो रही थी $5,000 और $3,000 और $2,000, तो ये कहां गई? वो जो सारी बातें पार्लियामेंट कह रही थी कि हमारे इतने अरब डॉलर्स का नुकसान हो गया हमारे सड़कों का और ये हो गया, उसका क्या हुआ? तो ये कोई और बात है, कोई अनरिटन एग्रीमेंट है, अनरिटन एग्रीमेंट में क्या अग्रीमेंट है? तो ये सारी बातों के बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। और अगर ये हुकूमत और ये अस्करी क़यादत ये चाहती है कि अवाम को कॉन्फिडेंस में ले तो उसको लेना चाहिए। और अगर ये अवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो मैं आपको लिख के दे देता हूं, इस सियासी हुकूमत का बहुत नुकसान होने जा रहा है और इस अस्करी क़यादत का भी बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। सेठी साहब, आपने अभी अनरिटन एग्रीमेंट की बात की कि ऐसा क्या अनरिटन एग्रीमेंट है? ये बात जो आपने की एज इट सेल्फ ये उसकी निगेशन है उस पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन की। वहां कहा गया था कि कोई भी मुआहदा छुपाया नहीं जाएगा। अब अगर कोई बात सामने नहीं आती तो आपके नजदीक क्या वो बात है, क्या मजबूरी है? इसके अलावा मोटी मोटी बातें तो हमारे सामने हैं, ड्रोन्स के ऊपर कोई कंक्रीट बात सामने नहीं आई, फिर क्या मजबूरी हो सकती है हमारी कि हमने यहां आके जिस तरह आपने कहा हमने हथियार डाल दिए? जी हाँ, मैं आपको बताता हूं क्या मजबूरी है। अब आपको मैं ले चलता हूं अमेरिकन कांग्रेस। अमेरिकन कांग्रेस के अंदर आपको पता है कि पिछले एक माह से एक डिस्कशन चल रही है। पहले वो कहते थे कैरी लूगर बंद कर दें, फिर वो कहते थे मिलिट्री एड बंद कर दें। अभी हाल ही में एक नया स्ट्रेटजी अमेरिका ने इख्तियार की थी। वो ये थी कि वो कह रहे थे कि हम लश्कर तैयबा और हक्कानी नेटवर्क को हम टेररिस्ट करार देना चाहते हैं और ये कानून बनाने जा रहे हैं। अच्छा, अर्ज ये है कि ये बहुत एक खतरनाक डेवलपमेंट थी। इसका डायरेक्ट टारगेट पाकिस्तान था। अगर अमेरिका ऐसा कानून पास करता है जिसमें वो कहता है कि लश्कर तैयबा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हक्कानी नेटवर्क एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका फिर ऑटोमेटिक मतलब यह निकलता है कि जो ममालिक या जो मुल्क इनको पनाह देता है या टॉलरेट करता है या इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता, वो भी एक स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। अगर ये अगर कानून अमेरिका में पास हो जाता है तो पाकिस्तान को फिर ये लेबल लग जाएगा एज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। एज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म फिर आपके खिलाफ उसी किस्म के सैंक्शंस लग सकते हैं जो कि ईरान के ऊपर लगते रहे हैं और ममालिक के ऊपर लगे हैं। पहले लीबिया के ऊपर लगे थे, उसके बाद सीरिया के ऊपर, स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। तो ये बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट हो रही थी और इस डेवलपमेंट को रोकने के लिए, बचने के लिए आपकी अस्करी क़यादत और आपकी सियासी क़यादत ने बैठ के सोचा कि अगर ये हो गया तो फिर तो सारा कुछ ही हमने लौटा दिया, फिर तो सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी।
जाएगी, फिर ये यूनाइटेड नेशंस में भी जाके बहुत कुछ कार्रवाई कर सकते हैं हमारे खिलाफ, और फिर इनको ये मौका भी मिल जाएगा कि ये सलाला 1 नहीं 10 और सलाला करने का। तो ये एक बहुत खतरनाक नई डेवलपमेंट होने जा रही थी, जिसको अब रोक दिया गया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की असरी की आदत के ऊपर नया प्रेशर क्या आया, और किसी ने अभी तक इसके ऊपर तज्जिया नहीं किया। मैं आपको बात बता रहा हूं कि ये जो हाल ही में सऊदी अरेबिया ने एक साहब जिनका नाम अबू जिंदल है, उनको के हवाले कर दिया है, और इंडिया की रॉ और इंडिया की आईबी उनको इंटेरोगेट कर रही है। वहां ये कौन साहब है? ये वो साहब हैं जो कहते हैं कि इन्होंने मुंबई ऑर्गेनाइज किया था। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये साहब वहां हिंदुस्तान में बैठ के ये कह देते हैं कि इसमें लश्कर तैयबा या आईएसआई मुलव्वस थी, तो ये एक बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट हो सकती है। और मैं ये समझता हूं ये लेटेस्ट प्रेशर ये आया है, सऊदी अरेबिया ने जब इस शख्स को हैंड ओवर किया है टू द इंडियंस, ये मैं 100% यकीनी से आपको बता रहा हूं कि ये अमरीकनों के कहने के ऊपर सऊदी अरेबिया ने इस शख्स को इंडिया के हवाले किया है, और इंडिया ने के पास ये शख्स चला गया, और सारी जो है आपकी, जिसमें आपने स्पॉन्सर किया है कुछ लोगों को या आपके तल्लुकात थे उन लोगों के साथ, ये एक नई डेवलपमेंट हुई है। तो ये दो डेवलपमेंट्स की वजह से आपकी अस्करी क़यादत के ऊपर सख्त प्रेशर आ गया है, और आपकी सियासी क़यादत के ऊपर सख्त प्रेशर आ गया है कि ये ना हो कि अब बिल्कुल हम आइसोलेट हो जाएं, यहां हम $2000 मांग रहे हैं पर कंटेनर, और वहां वो सैंक्शंस लग जाएं, और बिल्कुल इतनी खतरनाक सिचुएशन हो जाए कि आप दुनिया में बिल्कुल आइसोलेट हो जाएं। तो ये है अंडर, ये जो अनरिटन स्क्रिप्ट है जो कि आपको नहीं बताया जा रहा, वो ये है। नाज़रीन, आपने देख लिया, अंदर की बात, आपस की बात आपके से आ गई। सो व्हाट वी हैव फॉलन टू, वो ये है कि जी 2 टैक्टिकल मूव्स हैं अमेरिकन की तरफ से, एंड वी हैव फॉलन प्रे टू दैट। अब देखना ये है कि यहां पर भी जो जिस तरह का जिक्र कायरा साहब ने किया कि बहुत से लोग डुगडुगी बजाएंगे, उनका क्या हाल होगा। ब्रेक के बाद उसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट बातें हैं नाज़रीन कि कुछ अहम शख्सियात को, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को, 56 के करीब ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट्स मिले, जज साहबान को भी प्लॉट मिले, किस तरह मिल जाते हैं ये प्लॉट्स, इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।